السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله العلي الأكبر، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم پر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ جہانستان فاطمہ کا ایک مہکا ہوا گلاب اللہ تبارک و تعالی ان کے وجود محمود کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کا سایہ کرم ہمارے سروں کے تابع قائم فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل حضرت علامہ مفتی عبدالوحید صاحب علیہ رحمۃ الرضوان اور ان کے والد گرامی ان دونوں کے ایثار ثواب کی یہ محفل ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ نے متعدد خطبہ سے، حضرت کے تعلق سے، مدرسے کے تعلق سے اور حضرت کی زندگی کے مختلف گوشوں پر بڑی ہی شاندار اور نایاب خطابات میں تمام فرمایا۔ میں بہت زیادہ حضرت کے بارے میں نہیں جانتا، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں اور اسے برملا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت تو چلے گئے مگر ایک ایسی امانت دے گئے جو آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس امانت کو سنبھالنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جتنی بڑی زمین میں یہ مدرسہ قائم ہے، ہر شخص آج کے زمانے میں ایک ایک زمین کے لیے لڑتا۔ آپ کھیتوں میں چلے جائیں تو میل کاٹ کے لوگ اپنے کھیت میں شامل کر دیتے ہیں۔ ایک ایک ہاتھ کی زمین کے لیے بھائی سے لڑ جاتا ہے۔ اتنی بڑی زمین یہ شاندار کالونی بھی بن سکتی تھی، بہت بڑی فیکٹری بھی قائم ہو سکتی تھی، ایک بڑی کپڑے کی میل بھی چلائی جا سکتی تھی، جہاں پلیٹ بنا کر کے اسے بیچا بھی جا سکتا تھا، بہت ساری دکانیں بنا کر کے اور اس سے دنیا کمانے کا سامان بھی فراہم کیا جا سکتا تھا۔ مگر حضرت مفتی صاحب اللہ نے اپنی قوم کے لیے یہ کام کیا، یہ ایسی فیکٹری لگائی جس سے علماء پیدا ہوں، جس سے حفاظ پیدا ہوں، جس سے قرآن پیدا ہوں، اور قیامت کی صبح تک ان کے علاقے میں رحمت و انوار کی بارش ہوتی ہے۔ یہ احسان مفتی صاحب اللہ کا ہے، آپ اس احسان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انسان دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں ایک نہ ایک دن اسے جانا۔ ارے بولے اس میں کوئی اختلاف ہے؟ جو کسی مذہب کو مانتا ہے یا کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ موت برحق ہے اور ایک دن اسے آنا ہے۔ وہ مانتا ہے نہیں مانتا ہے، مگر سوال یہ ہے موت کو آنا ہے، مرنا بھی ہے، توجہ
بات یہ ہے کہ ہماری لائف اسٹائل کیسی ہے، ہماری زندگی کس مقصد کے لیے گزر رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ہم تو انسان ہیں الحمدللہ۔ آپ جنگلوں میں چلے جاؤ، بیابانوں میں چلے جاؤ، ریگستانوں میں چلے جاؤ، جہاں جھاڑیاں ہیں انسان آباد نہیں، شہید و پرند، کیڑے مکوڑے، جنگل کے پرندے، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے، ہم تو بیمار پڑتے، ہمارے لیے ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر۔ آپ ذرا سوچو، یہ جنگل کے جانور، ان کے پیر ٹوٹ جاتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا علاج کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت سب کا علاج کرتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ہاتھی ہو یا چینٹی ہو، سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم ہے۔ کوئی مانگ کے کھاتا ہے، کوئی دے کے کھاتا ہے، کوئی محنت سے کھاتا ہے، کوئی مجبوری سے کھاتا ہے، مگر کھاتے سب بڑی فکر ہے۔ ہمیں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ذرا اس پہ آپ توجہ کرنا ہے۔ بہت بڑی چیز، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رزق تو اللہ دے گا، اس نے پیدا کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ جب رزق ملنا ہی ہے، محنت کرنی ہی ہے، تو زندگی اسی کے راستے پہ گزارو جس نے زندگی تمہیں عطا کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دنیا سے جانے والے کئی طریقے کے لوگ ہوتے، کچھ لوگ اپنی زندگی پریوار کے لیے گزارتے، رات دن ایک کر دیا، برسات گرمی ٹھنڈی کچھ نہیں دیکھا، ملک چھوڑ کے دوسرے ملک چلا گیا، پریوار کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، بچوں کو اچھی زندگی، بیوی کو اچھا مکان، گھر والوں کو اچھی روزی۔ اس انتظار میں وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا پریوار اس کا سوچ مناتا ہے، اس کی یاد مناتا ہے۔ جس نے فائدہ تھا وہ چلا گیا، اس لیے اس کی محبت کے لوگ ہوتے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملک کے لیے جیتے ہیں، سڑکوں پہ محنت کرتے، حفاظت کرتے ہیں، اور کبھی کبھی دشمن کی گولیوں کا شکار ہو کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ جاتے ہیں تو ملک ان کا سوچ مناتا ہے، ملک انہیں یاد کرتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی یادیں صرف ان کا خاندان نہیں مناتا، ان کی یادیں صرف ان کے قوم کے لوگ نہیں مناتے، ان کی یادیں صرف ان کا ملک نہیں مناتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دل میں اس کی محبوبیت پیدا فرما دی، وہ سارے کے سارے لوگ چاہے ملک کے اندر کے ہو یا ملک کے باہر کے ہو، پوری دنیا میں اس کی یادیں منائی کرتی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی یادیں اللہ اتنی عام فرما دیتا ہے کہ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنی قوم کے لیے جینے والا، پریوار کے لیے جینے والا، ملک کے لیے جینے والا، جب موت کا زمانہ دور ہوتا چلا جاتا ہے تو 4 سال میں لوگ بھول جاتے ہیں، مگر جو اللہ کے دین کے لیے جیتا ہے، جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اس کی موت کا زمانہ چاہے جتنا لمبا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی یادگار قائم فرما دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایسی غذائیں اس دھرتی پر ہمیں نظر آتی ہے، بڑے بڑے شاہان
تھی، جن کے حکم پر گردنیں اڑا دی جاتی تھی، آج نہ ان کا مر رہا، نہ ان کی قبروں کا نشان باقی ہے، مگر خدا شاہد ہے کہ 900 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بظاہر نہ کوئی بادشاہ تھی، نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی تخت تھا، نہ ان کے نام کا سکہ تھا، مگر آج بھی وہ سونے والا پتھر میں سو رہا ہے اور یہاں پوری دنیا میں لڑائی جا رہی ہے۔ 800 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، سونے والا اب یہاں پہ سو رہا ہے اور یہاں پوری دنیا میں لڑائی کر رہی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ والوں کے کی عظمت اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو محبت دلوں میں ڈالی گئی، آپ اپنے قریب سے دیکھیں کتنے اللہ والے کتنے یہی کارپی کی سرزمین پر آرام فرما ہیں، جن کی یادیں آج پوری دنیا میں منائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیں چننا ہے کہ ہماری لائف اسٹائل کیسی ہونی چاہیے۔ آج اگر مفتی عبدالوہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کمپنی لگائی ہوتی، فیکٹری لگائی ہوتی، کپڑے کی مل ڈالی ہوتی، یقیناً ان کا خاندان کروڑپتی ہو جاتا، یقیناً ان کے بچے اربپتی ہو جاتے، مگر الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر کو مالدار بنانے کے بجائے آپ کے بچوں کو دین کی دولت عطا کرنے والی فیکٹری ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے اس پیغام کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات میں اخیر میں بتاتا چلوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ یہ جو دور چل رہا ہے، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا کا آخری دور چل رہا ہے۔ پہلا دور بھی گزر چکا، بیچ کا دور بھی گزر چکا، اب یہ دنیا کی اینڈنگ کا دور ہے، جو ہمارے بزرگوں کی تحریروں سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات سے جو سمجھا جا رہا ہے، یہ دنیا کا آخری دور ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخری وقت آئے گا، قرب قیامت کا زمانہ، تو ہر چیز میں اضافہ ہوگا، ہر چیز میں بڑھوتری ہوگی۔ دنیا میں دولت کی ہوگی، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی، عالیشان مکانات ہوں گے، کھیتوں سے بہت سارے غلے پیدا ہوں گے، زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ آج آپ چاروں طرف نظر کریں، ہر طرف آپ کو فراوانی فراوانی نظر آئے گی، عمارتوں کی کمی نہیں، پیسوں کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، عیش و عشرت کی کمی نہیں، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں۔ جتنی تیزی کے ساتھ انسان بڑھ رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ زمین سے رزق بھی پیدا ہو رہا ہے۔ ارے وہ کوئی کمی ہے؟ 50 سال پہلے آپ جاؤ تو لوگ 2 وقت کے کھانے پر دن بھر کام کرتے تھے، ارے وہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے، مگر آج الحمدللہ بڑی فراوانی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز کی کمی ہوگی، بس وہی مجھے آپ کو سمجھانا ہے۔ یہ ادارہ یہ شان علماء اور حفاظ پیدا کرنے کی جو یہ فیکٹری ہے، آپ ذرا اس کی اہمیت کو سمجھیں اور مفتی صاحب اللہ کے احسان کو آپ سمجھیں کہ وہ ہے تو کتنا قیمتی سرمایہ آپ کے حوالے کر دیے گئے۔ میرے عزیزوں، ایک چیز کی کمی ہوگی اور بہت کمی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر چیز میں اضافہ ہوگا، مگر دین کا علم گھٹتا جائے گا، دین کا علم اٹھتا جائے گا۔ کیسے اٹھے گا دین کا علم؟ کیا لوگوں کے سینوں سے علم دین کھینچ لیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينتظر انتظار من الدماغ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سینوں سے نہیں کھینچے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں یہ جو مہاماری آئی ہمارے
سمجھیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ سینوں سے ان کو کھینچا نہیں جائے گا، بلکہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ یبدو العلم بقبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھا لے گا، علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ان کے سینوں میں جو علم ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ رخصت ہو جائے گا۔ لوگوں کی بات سمجھیں، اب آپ ذرا سوچیں یہ سینوں کا علم کیسے رخصت ہوتا ہے؟ پہلے یہ تھا کہ جب کوئی بڑا جاتا تھا تو سینکڑوں اپنے نائب پیدا کر دیتا تھا۔ اب یہ ہے کہ ایک چاہتا ہے مگر کوئی صحیح کاموں میں اس کا نائب ہمیں نظر نہیں آتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ پڑھا، دنیا میں رخصت ہو گئے، جنازہ پڑھا ہے، لوگ ہر کام کے لوگ امام ابو یوسف کے، امام محمد کے ہیں، ان کے بڑے بڑے شاگرد سینکڑوں پڑھے سب جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ ایک عوامی ناس کا ایک شخص دھاڑ مار کے رو رہا، حضرت قاضی کے نام ابو یوسف آگے بڑھے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تو اتنا کیوں رو رہا؟ اس طرح تیرے اوپر کی کیفیت کیوں جاری ہے؟ اس نے کہا، آپ ابو یوسف، آج دنیا سے علم و فن کا امام رخصت ہو گیا، علم و فن کا سورج غروب ہو گیا، میں ان کی جدائی کی رو رہا ہوں۔ امام ابو یوسف نے فرمایا، پیارے یہ آج تیرے رونے کا وقت نہیں ہے، آپ علماء کی اہمیت کو سمجھیں، یہ تیرے رونے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ آج امام ابو حنیفہ رخصت ہوئے تو یہ دیکھ رہے یہ جماعت، یہ سب ان کے شاگردوں کی جماعت ہے، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے مجتہد یہاں بیٹھے ہیں، اگر تمہیں کوئی علمی ضرورت ہو تو یہ بولو، یہ تمہاری رہنمائی کریں گے، یہ تمہیں شریعت کے مسائل بتائیں گے۔ آج تمہارے رونے کا دن نہیں، آج تو ابو یوسف کے رونے کا دن ہے، آج امام محمد کے رونے کا دن ہے، آج ابو حنیفہ کے شاگردوں کے رونے کا دن ہے، اس لیے کہ ہماری گاڑی ٹوٹے گی تو قوم آگے ہو جائے گا۔ وہ دنیا سے چلا گیا جو ہماری پھنسی ہوئی گاڑی کو دھکا لگاتا تھا، جو ہمارے لیے دعا کرتا تھا، آج وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ یہ تمہارے رونے کا دن نہیں، یہ تو ہمارے رونے کا دن ہے۔ مگر آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، یہ وہ دور تھا، ایک چاہتا تھا تو سینکڑوں کو چھوڑ کے جاتا تھا، آج جب علماء جاتے ہیں تو صحیح معنوں میں ان کا ایک بھی نائب نظر نہیں آتا۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، بالکل نہیں۔ حضرت خلیفہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی اکبر علی علیہ رحمۃ اللہ، آپ ایک مسئلے کو لے کے بہت پریشان ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زندگی کا آخری دور ہے، اب وفات شریفہ قریب ہے، مرض الموت لاحق ہو چکا، سارے لوگ اعلیٰ حضرت کی طرف متوجہ ہیں۔ ایک مسئلہ آیا اور اسے لے کر کے حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمۃ جن کی بارگاہ میں نے محدث کبیر کو اس طرح دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ حضور اپنے علم کا کروڑواں حصہ ہی عطا فرمائیں۔ حضور محدث کبیر صدر الشریعہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتے نظر آتے ہیں، جنہیں آج ہم ان کا پہاڑ سمجھتے ہیں، وہ ان کی بارگاہ میں کہتے حضور اپنے علم کا کروڑواں حصہ ہی دیں۔ اب سمجھے، وہ صدر الشریعہ ایک مسئلے کو لے کے پریشان ہے، اب پریشانی کا عالم ہے، مگر دستگیری کے لیے کسے تلاش کریں؟ جس کی بارگاہ میں مسئلے حل ہوتے تھے
आखिरी दिन गुजार रहे हैं। अब ये पसीमानी की आदत में है कि इस पर अगर मैं जाके मसला पूछूंगा तुम लोग क्या कहेंगे? हजरत को दुनिया से रुखसती का आलम है और ये अपनी मसले को लेके बने। इसी कश्मकश में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं 2 दिन परेशान रहा और बड़ी मेहनत किया कि उसका हल तलाश करूं मगर हल नहीं हुआ। आखिरकार मजबूर हो गया और मैंने सोचा कि अब इमाम सुन्नत के अलावा मेरी फंसी हुई गाड़ी कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। फरमाते मौका देखकर मैं हुजूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पहुंच गया और जब हुजूर आला हज़रत अलैहि की बारगाह में पहुंचा तो हज़रत ने मुझे मुस्कुरा के देखा। ऐसा लगा कि मेरे आने का मकसद मालूम हो गया। मुस्कुरा के देखा और उसके बाद फरमाते हैं कहिए मौलाना अहमद अली साहब कैसे आना हुआ? कहा हुजूर आना तो नहीं चाहता था, तकलीफ देना नहीं चाहता था, मगर मसले का हल से बाहर थे। कहा फरमाइए क्या है? कहा हुजूर ये एक मसला है, इस एतराज का रवैया हमें समझ में नहीं आता। तो आपने फरमाया देखिए अब मेरा कुव्वत हाफिज़ा लगता है कि कुछ कमजोर हो गया। मेरे घर का एक बच्चा मेरे सामने आया और मैं उसका नाम गौर कर रहा था कि इसका नाम क्या है। ऐसा लगता है कि कुव्वत हाफिज़ा अब कमजोर है, मगर अब जरा देखो कुव्वत हाफिज़ा की कमजोरी पर आला हज़रत के कुव्वत हाफिज़ा का क्या रोल है। फरमाते हैं कि मौलाना जो जिस मसले के लिए आप आए हैं पहलू राइट का सफा नंबर खुला उठाइए, हाशिया नंबर खुला पढ़िए, उसमें आपके मसले का जवाब मौजूद है। ये हाल है कि कुव्वत हाफिज़ा के बारे में फरमाते अब लगता है कमजोर हो गया, मगर जिस मसले में सदरुल शरिया कई दिन से परेशान है आला हज़रत मरसूल मौत में फरमाते हैं पहलू राइट के खुला सफे पर खुला नंबर के हाशिए में इसका जवाब मौजूद है। आप बड़ा अंदाजा लगाएं मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, तो ये आलम है। अब हुजूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में तो सही बात ये है कि बिला शुबहा सरकार मुफ्ती आज़म हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ये दो अजीम अमानतें हमें अता फरमाई, मगर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान ऊंची है। बहरहाल आगे बढ़े मैं बात ये कर रहा हूँ बट मुख्तसर है इंशाअल्लाह आप भरपूर सकाफतों का सवाल करेंगे। मैं थोड़ी देर और आपसे गुफ्तगू करूंगा, काफी देर हो गई। अगर दिल चाहता है और हम सुनने का दिल चाहता है तो मदद से कुछ शेयर करो। तभी से कुछ शेयर कर देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना वमन जाना मुहम्मदिन मोहम्मद सुन्नतल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व सल्लम सलाम सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। मैं तस्वीर कर रहा था कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुए उन्होंने जो अजीम अमानतें हमें अता फरमाई और ये सिलसिला बड़ी शरीफ की तरफ का ये अल्लाह का करम है। कल भी होगा ना प्रोग्राम से अरे जी इल्म का भी मदद है और मार्फत तसव्वुफ का भी मदद है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तो उठता जा रहा है और ये जो उलमा है एक बात आप समझ लें इनकी कदर कर लो इनकी कदर, क्योंकि इनका वजूद जब तक दुनिया में बाकी है जब तक इस धरती पर हिदायत है। जिस दिन के वजूद से दुनिया खाली होगी इस धरती पर
اور یہ میں نہیں، ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک پوچھ جائے گا، میں اسی حدیث کو لے کے چلا تھا، کیسے ہی پوچھے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سینوں سے کھینچا نہیں جائے گا، بلکہ علماء پوچھ جائیں گے تو علماء کے ساتھ ان کا دین بھی سب کرے گا۔ ارے بولو ہوگا کہ نہیں؟ اب ذرا دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاسقوا بغير علم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب اس دھرتی پر ایک بھی عالم نہ بچے گا، ایک عالم جب اس دھرتی پہ نہ رہے گا تو رسول پاک فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو، انپڑھوں کو اپنا امام عالم اور مفتی بنا لیں گے، فسئلوا ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، فاسقوا بغیر علم، وہ جہالت میں بغیر جانے شریعت کے مسائل بیان کریں گے، فضلوا وأضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اب آپ ذرا سوچیں یہ کتنی بڑی امانت آپ کے علاقے میں ہے کہ مفتی عبدالوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے کو گمراہ ہونے سے بچانے کی کوشش کی۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ گمراہ ہونے سے بچانے کی کوشش کی۔ آپ ابھی دیکھیں علماء کون ہیں؟ اس دھرتی پہ اللہ کی امانت ہے۔ ابھی ہم نے اسی مہینے کی 7 تاریخ کو عالم اسلام کی عظیم شخصیت، ہم سب کے سروں کے تاج بلکہ تاج شریعت حضور مفتی اکبر اظہر خان ازہری علیہ رحمۃ اللہ کا عرس منایا۔ حضور تاج شریعت کی ایک بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، اور یہ اس لیے کہ اخیر میں مرشد کے ذکر پہ گفتگو ختم ہو تو امید ہے کہ تبدیل بھی مقبول ہو جائے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعت علیہ رحمۃ اللہ، میں نے کہا کہ یہ علماء زمین پر اللہ کی امانت ہے، مگر تاج الشریعت کی شان تو الگ ہی تھی، ان کا مقام تو الگ ہی تھا۔ اس دھرتی پر علماء کی کمی نہیں، اس دھرتی پر مفتیوں کی کمی نہیں، اس دھرتی پر پیروں کی کمی نہیں، خانقاہوں کی کمی نہیں، مگر تاج الشریعت ایک ایسے عالم تھے جو خود علماء کی ضرورت ہے۔ تاج الشریعت ایسے مفتی تھے جو خود مفتیوں کی ضرورت ہے۔ تاج الشریعت ایسے فقیر تھے جو خود فقہاء کی ضرورت ہے۔ تاج الشریعت وہ پیر تھے، خدا کی قسم جو خود پیروں کی ضرورت ہے۔ آپ سے زیادہ ان کی ضرورت علماء کو تھی، اس لیے کہ جب مسائل میں بڑی پھنس جاتی اور کوئی چوکھٹ نظر نہ آتی تو میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا کہ تاج الشریعت کی چوکھٹ پہ سلام دیتے۔ میرے عزیزوں یہ کوئی غلط بات نہیں، عقیدت تو ہے، مگر یہ عقیدت بالکل حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ یہی میں سمجھتا ہوں حضور عبادت کو بھی معلوم ہوگا یا اس میں کچھ اور ضرور ہوں گے جو بریلی شریف سیمینار میں حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہفتہ سیمینار ہوتا ہے، نئے نئے جو مسائل آتے ہیں تو پورے بھارت سے بڑے بڑے مفتیان کرام کو بلایا جاتا ہے اور ان کے سامنے وہ مسائل پیش کیے جاتے ہیں، اور قرآن و حدیث اور فقہاء کے ارشادات کی روشنی میں ان مسئلوں کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ یہی مقصد ہے اس سیمینار کا۔ ایک بار ایسا ہوا، ایسا تو کئی بار ہوا، میں اپنے دل کا باتیں بتاؤں۔ ایک مسئلہ یہ آیا کہ
کسی مکان کے اندر تصویر موجود ہو. یہ مسئلہ آپ کو سنیا اور عمل کرے اس مسئلے پر. آج ہمارے یہاں بچوں کی پیدائش کے فوٹو تو برتھڈے کا فوٹو تو اس کی پڑھائی کا اس کے رزلٹ کے ساتھ بڑی بڑی تصویریں آج ہم اپنے مکانات پہ لگاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گھر میں کتے اور تصویریں ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں رہتے. بات سمجھے؟ لیکن تصویریں اپنے گھروں سے ہٹاؤ. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. اب بحث اس میں چل رہی تھی کہ فقہاء نے صاف لکھا کہ جس مکان میں تصویر موجود ہو اب کوئی شخص اس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی مکروہ تحریر ہوگی، واجب کی اعلیٰ ہوگی، نماز کو نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بالکل فقہاء کا متفق ہے مسئلہ. کوئی فقیہ ایسا نہیں جو اس سے انکار کر رہا ہو. تمام کتب فقہ کے اندر یہ لکھا ہوگا. اب تصویر سامنے ہو یا اس کے دائرے نظر میں دائیں ہو بائیں ہو، ایسی صورت میں اس تصویر کے سامنے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تو نہیں ہوگی. مسئلہ سمجھ گیا؟ ارے بولیے نا، ایک مسئلہ بھی اسی کی جگہ سمجھ گئے اس کو. تو اب تصویروں کے سامنے نماز کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ کرایا تو ایک اعتراض آیا سامنے کہ دیہاتوں میں گاؤں میں تو کوئی بات نہیں، مگر شہروں میں اور بڑے بڑے مہا نگروں میں ممبئی، دلی، کلکتہ، چنئی، حیدرآباد، لکھنؤ مسجدیں چوراہوں پہ ہوتی ہیں، سڑک کے کنارے ہوتی ہیں اور مسجدوں کے چاروں طرف بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں، فلمی پوسٹر ہوتے ہیں، ایڈورٹائز کمپنیوں کے پہچان کے پوسٹر ہوتے ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں اور 20-20 فٹ کی تصویریں. تو جو لوگ مسجد کی چھت پہ نماز پڑھتے ہیں، ٹیرس پہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے تو چاروں طرف تصویریں نظر آتی. تو اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کی نمازیں ہوں گی یا نہیں؟ اب یہ مسئلہ آیا اور 1.5 گھنٹے تک سارے مفتیان کرام اپنی مددگاری کرتے رہے، سر چھوڑ کے بیٹھے رہے. فقہاء صاحب کی کا نماز مکروہ تحریمی اور یہاں چاروں طرف مسجدوں کے چاروں طرف بڑے بڑے پوسٹر. تو یا اللہ یہ لاکھوں لوگوں کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ کیا سب کی ٹیرس کی نماز بند کر دی جائے یا حکم دیا جائے کہ اوپر والے اتنی نمازیں پڑھائیں؟ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ آیا اور معاشرے خدا کی کوئی حل اس کا سمجھ میں نہیں آیا. کیا کیا جائے؟ واقعہ سامنے موجود اور کتابوں کو بدل نہیں سکتے. تو جب سب تھک گئے تو وہی چوکٹ نظر آئی جسے تابع شریعت کی چوکٹ. ارے محبت سے بولو. اب ذرا سوچیے تابع شریعت آئی میں بھی اس دنیا کی جتنی بڑی ضرورت ہے. آپ کو کھانا مانگو گے مل جائے گا، کپڑا کوئی بھی دے دے گا، ٹھیک کوئی دے دے گا، مدد کوئی کر دے گا، مگر دل کی پیاس بجھانا یہ صرف نائب مصطفیٰ کا کام ہے. تو اب یہ ہوا تو حضور محدث کبیر تو لوگوں نے وکیل بنایا وہ کتاب اور مسئلہ لے کے حضور تابع شریعہ وقت کے کمرے میں آرام فرما دے. طبیعت ٹھیک نہیں کہ ان کی بارگاہ میں پہنچ گئے. حضرت یہ مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل سمجھ ملے گا. اتنے لوگوں کی نماز بیکار ہو جائے گی. تو حضور تابع شریعہ نے کتاب دیکھی اور کتاب دیکھنے کے بعد ان کا ایک انداز تھا جب کبھی جلال آتا اور اس جلال میں کرم کی بارش کرتے تو سامنے والے قبول کرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ایک انداز تھا. حضور تابع شریعہ نے 3 مرتبہ فرمایا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مسئلے کا جواب اسی کتاب میں موجود ہے. ارے محبت سے بولیے سبحان اللہ. کہاں مسئلے کا جواب اسی کتاب میں موجود ہے. اب ساری امت پریشان ہے. اللہ دیکھ گھنٹے سے ہم لوگ بحث کر رہے ہیں، کوئی راستہ نہیں نکل رہا اور یہ فرماتے ہیں کہ مسئلے کا جواب اسی کتاب میں موجود ہے.
تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضور بتانا فرمانی ہے یہ جواب یہاں کیسے ہے؟ تو فرمایا جواب یہ ہے کہ قرآن نے لکھا جس مکان میں تفسیر ہو، جس مکان میں تفسیر ہو اس کے سامنے نماز مطلوب تحریری واجب الاعادہ ہے، یا جس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ بڑی بڑی تصویریں اس مسجد کے مکان میں ہوتی ہیں یا مکان کے باہر؟ یہ تصویریں کہاں ہوتی ہیں؟ مسجد کے اندر یا باہر؟ لوگوں نے کہا حضور باہر، تو کہا جس مکان میں نماز پڑھا وہاں تو تصویر ہے ہی، اور جب وہاں تصویر نہیں ہے تو کسی کی نماز صحیح نہیں، سب کی نماز ہو گئی۔ اب سمجھ میں آئی؟ یہ ہے عالم کی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے خطاب میں جو گردش کمی غلطی باتیں ہوئی ہو مولا کریم سے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔